اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی عصمت کے موضوع پر، اور ہم نے اس کتاب کے مطابق مختصر انداز میں عصمت کا مفہوم بیان کیا، عصمت کی اقسام کتنی ہیں، عصمت کا دائرہ کار اور حدود اربع کیا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک حد تک جو ہے ہم نے اس پر گفتگو کی، اور خدا بند عالم سے امید ہے کہ اس نے توفیق دی اور سب کو توفیق دے کہ کچھ مسئلہ یہ حل ہو چکا ہوگا کیونکہ ہماری ابتدا میں عرض یہ آپ کے سامنے پیش ہو گئی تھی کہ ہم نہایت مختصر انداز میں پیش کریں گے۔ اب جو ہے آج کا ہمارا درس یہ ہوگا کہ اگر تمام انبیاء اور ائمہ علیہم السلام جو ہے معصوم ہیں، یا بقول برادران اہل سنت کہ انبیاء کے علاوہ یہ جو اہل بیت ہیں محفوظ عن الخطا ہیں، تو پھر قرآن مجید میں جو ہے بعض آیات میں یا بعض اسی طریقے سے دعاؤں میں جو ہے انبیاء کی طرف، ائمہ کی طرف استغفار کی یا ذنب کی نسبت کیوں دی گئی ہے؟ ذنب یعنی جس کو ظاہراً گناہ کہا جاتا ہے کہ اللہ جو آپ کے یہ ذنب یا گناہ معاف کر دے گا۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اگر وہ بچپن سے لے کر جو ہے آخر تک یہ معصوم ہوتے ہیں؟ برادران اسلام، میں یہ جو شبہ کا جواب دینے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ شبہات اور کچھ باتوں کا جواب دے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اتنا عام ہے۔ پہلے تھا کہ اندر بیٹھ کے جو بھی کوئی انسان بات کرتا تھا غلط تھی، کم از کم اس سے دوسرے محفوظ رہتے تھے۔ آج ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، اور آج کے دور میں مخصوصاً اتنا بغض محمد و آل محمد زیادہ ہو گیا ہے کہ بقول ایک عالم دین جو فرما رہے تھے کہ در والوں کی حفاظت کرتے کرتے آخر میں گھر والوں کو ہی بھونکنا شروع کر دیا۔ یعنی اتنا تعصب، اتنا ظلم اور جہالت کہ اگر عام عوام کرتے تو افسوس نہیں تھا۔ بڑے بڑے سکہ بند علماء جو ہمارے برادران کے جو ہے، اور وہ بیٹھ کر ایسے ایسے مغلظات جو ہے وہ نچھاور کر رہے ہیں، ایسی ایسی توہین کر رہے ہیں۔ جیسے آج بھی میں ایک سن رہا تھا، دوستوں نے جو ہے سوال بھی کیا، کوئی حجازی مکی صاحب ہیں، ظاہراً تو سفید باریش ہیں، عالم دین ہیں، کس فرقے کے ہیں مجھے زیادہ نہیں پتہ، اہل حدیث ہیں یا دیوبند سے ہیں، جو بھی ہیں۔ بہرحال ہمیں جو ائمہ نے اخلاق سکھایا ہے کہ احترام سے بات کرنی چاہیے، یعنی وہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کہتے ہیں جی 5 تن پاک اس دنیا کی سب سے بڑی نعوذ باللہ گالی ہے، فوش ہے، اور اس کا مطلب یہ لے رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے یہ 5 تن پاک جو ہیں، یہ 12 امام جو ہیں، یہ تو کیا ہیں، پاک ہیں، طاہر ہیں، اور باقی نعوذ باللہ سارے جو ہیں وہ ناپاک اور اس طرح کی مخلوق ہیں۔ کم از کم اگر کوئی جاہل یہ بات کرتا تو شاید اتنا افسوس نہ ہوتا۔ پھر آگے سے بڑھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے بھنگ پی کے آ جاتے ہیں ملنگ ہیں، وہ بھی گلی گلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کوئی کھیل ہو، کوئی جگہ، تو یہ کہتے ہیں یا علی مدد، علی ان کی مدد کو پھر کیوں نہیں آتا، یہ پھر ہار بھی جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے تھے ان کا نہ کوئی دین ہے نہ مذہب ہے، ان کی تو نمازیں بھی آدھے گھنٹے میں کو ساری پڑھ دیتے ہیں، چلو شکر یہ بھی کر دیا کہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر کہا اس کے بعد کہتے ہیں نہ ان کا دین ہے، کوئی نہ، بس انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے فلاں۔ خدا بند عالم اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت دے، لیکن لگتا ہے کہ یہ اتنے اس بغض محمد و آل محمد میں پختہ ہو چکے ہیں۔ عرض کیا کہ اگر کوئی جاہل ہوتا، جذبات میں آ کے فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے رہتے ہیں کہ پہلے تو یہی، کیونکہ جو طہارت کی بحث شروع کی ہوئی تھی، یہی جو عصمت کی بحث تھی، اس کے لیے برادران ایک میں عرض کرتا چلوں کہ جب تک انسان کا ظرف پاک نہ ہو، یہ بعد والی گفتگو عصمت کے بعد جو میں شروع کروں گا کہ حجت خدا جو ہے پیغمبر ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں، کیسے ان کی معرفت حاصل کی جائے، کون سے طریقے ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے یہ بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ طہارت باطن کا ہے، انسان کی آنکھ، زبان، انسان کا رزق اور انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے۔ اب غلطیاں خود انہوں نے کی یا ان کے بزرگوں نے کی؟
ایک غلطی کی اس کو چھپانے کے لیے دوسری، اب توجیحات کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں، آج دنیا بالآخر باشعور ہے، سامنے جب شبہات آتے ہیں، جب یہ جواب دینا ان کے بس میں نہیں رہتا تو اس کے بعد سیدھا سامنا یا کفر کا فتویٰ یا بے دینی کا فتویٰ یا روافض کا فتویٰ، اور پھر جو ہے کوئی عرض کر رہا ہوں عام انسان نہیں، یہ جو مفتی بعض ہمارے بھائیوں کے وہ یہ مغلظات اور جھوٹ سریاں بیٹھ کر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ فتح کمون، خدا کا خوف جب انسان میں ختم ہو جائے، جب انسان میں حیا اور غیرت ختم ہو جائے تو اس کے بعد انسان کے لیے کوئی حدود اور قیود نہیں رہتی۔ ہم نہیں کہتے اختلاف نہ کریں، بالآخر اختلاف آج کے نہیں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے بعد سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ جناب شہرستانی کی جو ہے کتاب الملل والنحل پڑھیں، اس میں جو ان کا مقدمہ، چوتھا مقدمہ، اس میں جو ہے واضح لکھتے ہیں کہ امامت ایک ایسا مسئلہ مسلمانوں کے درمیان پیش ہوا کہ سب سے زیادہ اس پر تلوار چلائی گئی اور خون بہا، شروع سے مسلمانوں میں یہ موجود ہے۔ اب ہمارے سامنے قرآن ہے، احادیث ہیں، ان کے سامنے ایک اور معیار ہیں، ہمارے سامنے اہل بیت معیار ہیں۔ وہ اہل بیت کو کہتے ہیں عملاً، مثلا میں واضح دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے سنی بھائیوں، شیعہ بھائیوں، صحیح بخاری جو برادران اہل سنت کی اور اہل سنت کے تمام فرقوں کی جو ہے متفق علیہ صحیح ترین، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعد یہ کتاب ہے، اور اس میں بھی صحیح ترین احادیث جو ہیں وہ پڑھیں، بیٹھ کے مسلم پڑھیں، اور اس میں دیکھیں کہ محمد و آل محمد سے کتنی جو ہے وہ روایات اس میں آئی ہیں، کتنا آپ عمل ان کو کرتے ہیں۔ آپ نے اگلے دن سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، ایک انسان ہے جو آج کل اس نے مغلظات بکنا شروع کیے ہوئے ہیں شیعہ کے خلاف، ایران کے خلاف۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں حق بنتا ہے اختلاف کریں دلیل کے ساتھ، لیکن اتنا جھوٹ بول رہا تھا۔ مثلا وہ جو خبر آئی تھی جو ہے ترکی کی ایک ویب سائٹ سے جھوٹی خبر چلی، نہ ترکی والوں کو پتہ ہے نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ترکی میں بھی اہل سنت رہتے ہیں، فلسطین، شام، اس کے بعد لبنان، عراق میں اہل سنت رہتے ہیں، سعودی عرب جو ان کا مرکز ہے، اس کے بعد جو ہے بحرین، عرب امارات، کہیں پر کسی نے نہ کوئی مظاہرہ کیا نہ کوئی بات کی۔ پاکستان میں جو ہے جہاد شروع تھا، اور بیٹھ کے جو ہے ویسے اگر ہم ائمہ کو علیہ السلام کہتے ہیں، یہ علیہ السلام کہتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ گناہ ہے، یہ فلاں ہے، فقط رسول پاک یا انبیاء کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے علیہ الرحمہ، جس کا شیعہ بھی سب کو پتہ احترام کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے جناب سیدہ کا حق واپس کیا، فدق کا حق واپس کیا۔ شیعہ سنی سب کتابوں میں لکھا پڑا ہے کہ ان کی قبر جو ہے وہ کھولی گئی، اس کی برہمتی کی گئی اور ان کا لاشا نکالا گیا، کہیں کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹی خبریں بنا کر پیش کی گئیں، اور اس پر واویلا پھر وہ آپ نے جو ہے بعض بندوں کو جان بوجھ کر تیار کر کے آ رہے ہیں، سامنے قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو لڑکی بیٹھی ہے پہلے انگلش میں بول رہی ہے، پھر کہتی ہو ان کو تو انگلش نہیں ہوتی، آپ عربی بولیں۔ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ پہلے وہ اس کو لے بھی رہی ہے آن لائن اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا یہ انگلش ہے، پھر عربی میں بیٹھ کر وہ مغلظات بتا، ہم قتل ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور مولانا بڑے روتے ہوئے آتے ہیں اور وہ ان کے الفاظ سنیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ السلام، ان کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں شیعہ بھی مانتے ہیں کہ امام بھی ہے مولوی باقر، یہ اس کے لفظ ہیں، مولوی باقر، اس کے ساتھ علیہ السلام لانا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ آپ قرائن سے اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ ان کو تو پائنتن پاک رو مانتے ہو، باقی کو یہ نعوذ باللہ نجس سمجھتے ہیں، جب خدا کر رہا ہوں خوف ختم ہو جائے، شیعہ بھی مانتے اور سنی بھی مانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت علیہ السلام کو جو مخصوصاً یہاں پر جو ہے قصا میں تھے، چادر کے نیچے تھے، ہم ان کو اہل بیت نبی سمجھتے ہیں، باقی اہل بیت نبوت سمجھتے ہیں، باقی رشتہ داروں کا بھی احترام، ازواج مطہرات، اصحاب، علمی اختلاف، اور آپ ان کی تاریخ پڑھیں جو ان کی اپنی کتابوں میں لکھی پڑی، وہ اپنی جگہ پہ۔ ہمارے ہر فقیہ کا فتویٰ ہے کہ ہم توہین کرنا کبھی جائز نہیں سمجھتے، لیکن جو بعض لوگ بعض جاہل ہیں، بعض جذبات میں آ کر جب جناب سیدہ کے واقعات پڑھتے ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، پوری نبی کی اولاد کو یہ ذبح کر دیا گیا یا زہر دے دیا گیا، نبی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا، دکھ میں آ کر کوئی جو ہے فقط اختلافی ان کی کتابوں سے لفظ بھی بیان کر دیتے ہیں تو اس پر FIR ہو جاتی ہے، اس پر جو ہے توہین رسالت کا مقدمہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سے بیٹھ کر خود
رسالت کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو بھونک رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کوئی پشیمان بھی نہیں ہے، وہ فتوے لگانے والے یہاں پر خاموش ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا یہاں دلوں کی طہارت چاہیے کہ خود خدا بند عالم جن کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں یہ خدا نے ان کو رجس سے پاک قرار دیا ہے۔ رجس یعنی ہر وہ گندگی، پلیتی، وہ نقص جو ایک انسان کی شان کے خلاف ہے، ایک انسان ایک کامل کی، اللہ نے اپنے ارادہ تکوینی کے ذریعے ان کو پاک کر دی، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں پینتن پاک۔ اور خود ہمارے برادران اہل سنت کا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ وہ اصحاب کو کیا ہے، عادل مانتے ہیں، کہتے ہیں سارے کلہم عدول، تمام کے تمام یہ عادل ہیں۔ جب کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بابا انہوں نے یہ کیا یہ جرم، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا، اگر غلطی ہو گئی تو 1 ثواب، اگر صحیح ہوا تو 2 ثواب۔ اچھا یہاں خود یہ معصوم نہیں مانتے، حتیٰ محفوظ عن الخطا بھی اصحاب کو نہیں مانتے۔ اور جناب مودودی اور جتنے بزرگار اہل سنت کے بعد ہے، جب انہوں نے حقیقت پڑھی تو خود آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں، اور کتابیں بھی ان کی بڑی پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کلو معدول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیے، انہوں نے گناہ بھی کیے، لڑائی جھگڑے بھی کیے، 50,000 ہزار 30,000 ہزار قتل ہو گئے، بعض مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مثلا شراب کی حد جاری ہوئی، خود خلیفہ سوم کے دور میں جو ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے کتنی حدیں جاری ہوئیں، خود لکھا پڑا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ منافقون جو نازل ہوئی کس کے بارے میں ہے، خدا جانتا ہے۔ خود عقل اور شعور سے بات کریں، میں کہتا ہوں کسی کی توہین نہ کریں، لیکن اتنا ان کو جو ہے اس نتیجے پر یہ حد تک آ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ فقط پائنتن پاک، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی گالی ہے جس کے خدا گواہی دے رہا ہے، جن کو خدا طاہر قرار دے رہا ہے، اور جو کسا کے نیچے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، جناب سیدہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے جو ہے شوہر ہیں، اور ان کے بیٹے۔ بنوہا کا آپ نے بحث پڑھی ہوگی نا، جمع قلہ و کسرا، تو بنوہا کون سا صیغہ ہے؟ کم از کم 10 پر تو دلالت کرتا ہے، یعنی 2 یہ بیٹے اور 10 باقی آنے والے بیٹے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نہ بھی مانیں، لیکن آپ ان کی زندگی پڑھیں، ان محمد و آل محمد کی پوری زندگی میں ایک مکروہ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے جب چاہتے ہیں یا علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو میں اس کا چھوٹا سا جواب دوں گا۔ جناب کراچی یہ فاصلہ بیان کرتے ہیں کہ جب گئے ہوئے تھے وہاں پہ حج پر، تو مدینہ میں مثلا جب سیدہ کی قبر کی اس پر گئے زیارت کے لیے، تو آگے ان کے شرطے بعض بدماش کھڑے ہوتے ہیں، تو جو مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں، باقی پوچھیں جناب خلیفہ سوم کی قبر پوچھیں، بتائیں گے ہاں وہ ہے، وہاں جائیں سلام کریں، اور قبریں پوچھیں بتائیں گے جناب سیدہ کا پوچھیں، توہین کریں گے آگے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہارے ائمہ مدد کرتے ہیں، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکے، اچھا ایسا کرو تم کہتے ہو یا علی مدد، یہ لو میں نیچے پینسل پھینک رہا ہوں، آ کے اس کو کہو اپنے علی کو اٹھا کے دے۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ پینسل مجھے دو، انہوں نے زمین پر پھینکی، کہا تم یا اللہ مدد کہتے ہو نا، اللہ کو بلاؤ تمہیں پینسل اٹھا کے دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ خدا بند عالم نے ہمارا وظیفہ لگایا ہے کہ ہم خدا سے مدد چاہیں، اولیاء کو اپنا وسیلہ قرار دیں، ان سے ہدایت طلب کریں۔ خدا خود فرما رہے ہیں ان سے ہدایت کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے ساتھ وسیلے کے ساتھ، پاک جو اللہ نے خود وسیلے بنائے ان کے ساتھ آؤ۔ اور اب خدا نے مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا امتحان ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ اللہ سے مدد چاہیں، ان کے جو ہے بنائے ان لوگوں سے کہ جن کو خدا نے کہا ہے ان سے جو ہے وسیلہ ان کو قرار دیں، مدد مانگیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ جو ہے مثلا جو ہے جتنی جنگی، مثال کے طور پر جو جنگ احد تھی، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اس کے بعد اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم جو تھے، ظاہری طور شکست نہیں ہوئی، کتنے مسلمان وہاں پہ شہید نہیں ہوئے، پہاڑوں پہ چڑھ کے بھاگ نہیں گئے، قرآن مجید 4 سپارہ پڑھیں۔ تو یہاں پر اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں، جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے، یہ خدا کو پتہ ہے، مدد کی کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، ہمیں اپنے وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ پھر جو ہے عام جہلاء کی مثالیں دینا کہ ان کے ملانگ جو ہے مٹکا بھانگ کا پی کے یہ کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ پینتن پاک کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بھانگ پی کر غلط کرتے ہیں تو کوئی آیا شیعہ مذہب اس کو پاک قرار دیتا ہے، اس کو نجس قرار دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے؟ اور یعنی عالم ہو کر اتنے بڑے اشتباہات،
جن کے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے. ہمارا الحمدللہ خدا بند عالم نے جو قرآن میں اصول دیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 امام، ہمارے سیاسی امام بھی وہی ہیں، ہمارے فقہی امام بھی وہی ہیں، ہمارے عقیدتی امام بھی وہی ہیں، ہمارے اخلاق کے امام بھی وہی ہیں، ہمارا وسیلہ بھی وہی ہیں. آپ خود جواب دیں، مشکل آپ کے پاس ہے. سیاست کے لیے کوئی اور امام، فقہ کے لیے کوئی اور امام. آپ خود سارے برادران سنت کے 4 فرقے ہیں، 4 مشہور امام ہیں، جناب ابو حنیفہ، جناب مالک، جناب حنبل، جناب شافعی. فقہ ان سے لیتے ہیں. عقائد کے امام اور کوئی عقیدے میں جناب ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، کو مانتا ہے، یعنی عقیدہ ان سے لیتے ہیں. بعض کو جناب جو ابو الحسن اشعری ہیں، بعض کے جناب احمد ابن حنبل ہیں، بعض کے جناب امام مالک ہیں، بعض کے جناب ابو منصور ماتریدی ہیں. اب بعد میں جو ہے کسی کا کوئی امام بن گیا، کسی کا کوئی بن گیا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. آپ جانیں، آپ کا خدا جانے. ہاں، محبت کے لیے، خدا کے لیے، ایک دوسرے کو ہدایت دینے کے لیے گفتگو کرنی ہے تو بسم اللہ بیٹھ کے گفتگو کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ خدا کے بنائے ہوئے قانون ہیں. لیکن خدا جانتا ہے کہ محمد وال محمد کا بغض جیسے جیسے محبت وال محمد دنیا پر پھیل رہی ہے، یہاں اہل بیت کی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں یہودیوں کی حکومت کو یہ مان لیتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. دنیا کے فاسق اور فاسد ترین سعودیہ کے حکمران ان کو جو ہے اپنا خلیفہ مان لیں گے، لیکن صرف مسل کی اختلاف کے سامنے، جو معصوم تو نہیں ہے لیکن بہترین دنیا کے انسان اولاد رسول میں سے جنہوں نے اسلام کا جو ہے آج پرچم بلند کیا، جس سے آج شرق و غرب، امریکہ سے لے کر یہودیوں تک ہر چیز کانپ رہی ہے، لیکن یہ جب بھی آئیں گے ان کے ساتھ ہوں گے، اس کے مخالف ہوں گے. لکم دینکم ولی دین. لیکن ان کو اصل میں امن ان کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے. جب دیکھا کہ ابھی کو پاکستان میں کچھ فوج نے جو ہے سختی کی، تھوڑا سا امن ہوا ظاہری طور پر، حالانکہ پھر بھی جو ان کے ساتھ آزاد ہیں، لیکن جو امن ہوا ان کو اب سکون نہیں مل رہا، اور ایسا ایسا جھوٹ بول رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہ خود ہماری فوج نے یہ جو اپنا مسجد والا واقعہ ہوا تھا چہلم پر راول پنڈی میں، بندے ٹریس کر لیے، سامنے بیان دیے کہ خود انہی کے اپنے مذہب کے لوگوں نے جو ہے تیاری کر کے اپنے بندوں کو قتل کیا، اپنی مسجد کو آگ لگایا فقط شیعہ کے خلاف جو ہے بھڑکانے کے لیے، اور 8-9 جتنے بندے بھی مارے گئے خود انہوں نے مارے. یہ بیٹھ کر کذاب بیٹھ کر 71 بچے ذبح کر دیے گئے، مارے گئے. یعنی جو اتنا سچ کو جھوٹ بنا دیں، جن کی فطرت میں، جن کے اصلا اسلاب میں، نطفے میں جھوٹ اور کذب اور محمد وآل محمد کا بغض آ جائے، جہالت آ جائے، وہاں پر کوئی علاج نہیں ہوتا. یہاں پر لکم دینکم ولی دین. یعنی دیکھیں طارق جمیل جیسا شخص جو بہرحال آپ دیکھیں واقعاً اس کی تبلیغات، اس کا اخلاق دنیا نے دیکھا ہے. آخر عمر میں آ کے اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام ان کی تعریف اور ان کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، اور تھک کر کہا کہ رسول نے کہا ہے کہ من کنت مولا فاد علی مولا، علی کو مولا کہا کرو. یہ اس کا جرم بن گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب میں کھنگال کے اپنی ہزاروں لاکھوں کتابوں میں سے تھوڑا سا جو مواد ملا، ایک کتاب لکھی فضائل محمد وآل محمد پر، اس کو جناب والا تبلیغی جماعت سے نکال دیا گیا، اس کے اوپر ضال و مضل کے فتوے لگ گئے. پھر جان بوجھ کے اس کی جو ہے سیڑھیاں نکالی جا رہی ہیں کہ فلاں کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے اپنے مذہب کا وہ بتا رہے ہیں کہ میں دیوبند ہوں، میں رافضی شیعوں کو یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ان کا عقیدہ آپ وہ تالیف و قلب کے لیے کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں. اور آگے والا دلائل کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ آپ تو جناب سیدہ زینب کے مصائب پڑھتے ہیں، روتے ہیں شیعوں کی طرح. یعنی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رسول کی نواسی، ان کے اگر مصائب اس میں پڑھ لیے تو ان کے لیے وہ بھی جرم بن گیا. محمد علی اجینگر صاحب آپ نے آپ کو جو ہے قرآنی انسان اور اہل حدیث کہنا پسند کرتے ہیں، وہ شیعہ کے خلاف وہ کام نہیں بولتے، لیکن بعد جو انتہائی جھوٹ اور بد قولیاں تھی جو آج تک مسلمانوں کو انہوں نے کتابوں میں ہونے کے باوجود، صحیح ترین حدیثوں کے باوجود گمراہ کیا ہوا تھا، اس نے تھوڑی واضح کر دی. آج اس پر یہ دن رات برس رہے ہیں. مولانا محمد اسحاق مرحوم اہل حدیث تھے، سکہ اہل حدیث، عالم اور مفتی کی سطح پر، انہوں نے فقط یہ کہ شیعہ کے حقائق کو تسلیم کر لی، اپنی غلطیاں تسلیم کر لی، اس کے اوپر کفر کے فتوے اور ان کے خلاف شروع ہو گیا. لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عصمت کی بحث تھی، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا جو ہے مقدمہ ایک اور طرف آ گیا، لیکن
خدا کا خوف عرض کر رہا تھا جب ختم ہو جائے تو وہاں پر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان میں سارا غور و خوف، فکر و شعور انسان میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور جن کے علماء بیٹھ کر ہمارے الحمدللہ آج کل کسی مجتہد مفتی اور عالم نے ایسے مغلظات نہیں، جھوٹے جو ہے الزام نہیں لگائے۔ مولانا منظور مینگل جیسا میں ان کو معتدل انسان سمجھتا ہوں، واقعہ نے پڑھا لکھا، لیکن جب بغض میں آتے ہیں تو محمد حسین طباطبائی کا ساری دنیا نے دیکھا کہ بچہ 4-5 سال کا تھا، جس صاحب کی زبانیں بند کر دی، اتنا پیارا حفظ کیا اور ہر سوال کا گفتگو کا جواب قرآن سے دیا۔ وہ طویل کر رہے ہیں نہیں، اس کے والدین سنی تھے، بڑے سنی تھے، سب جانتے ہیں کہ وہ طباطبائی سید ہیں، موسوی سید ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں اور اجداد ان کے شیعہ ہیں۔ لیکن جب بغض آتا ہے، کیونکہ آج تک اتنا جھوٹ بولا گیا تھا، شیعہ میں حافظ نہیں ہوتا، آج الحمدللہ بین الاقوامی مقابلے شیعہ جیت رہے ہیں، نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ گئی ہے، اور طویلیں۔ لہذا دوستان عزیز، جہاں پہ بغض آ جائے، جہاں پہ جہالت آ جائے، پھر محمد والے محمد کے سامنے آ جاتے ہیں لوگ۔ وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو ہے، ان کے اوپر کیا کہ الزام لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قلم کو کتاب دو، میں اس پر لکھ دوں کہ میرے پاس گواہ نہ ہو۔ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ۔ جب اللہ کے قرآن کا حوالہ رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی ہو کے دیتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، خود رسول سے حدیث سننا نہیں چاہتے۔ جب نبی کی بیٹی جاتی ہے وہ قرآن سناتی ہے تو اس کے سامنے حدیث آ جاتی ہے جس کو، اور یہ توہین کتنی رسول کی توہین کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو جناب علی علیہ السلام، جناب حسنین، جناب ام ایمن ان کو نہیں بتا کر گئے تھے۔ لہذا دوستان عزیز، یہ شبہات کا میں مختصر انداز میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، باطن کی طہارت کی ضرورت ہے۔ انسان کو پاک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے آج نہیں تو کل خدا کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ کتنی بڑی شخصیات دنیا سے جا رہی ہیں، شیعہ کے علماء بھی، دوسرے مسلمانوں کے علماء بھی، مفتیان بھی، یہاں سے سفر اصلی آنکھیں کھل جائیں گی۔ لہذا کم از کم خدا کا خوف کرو۔ اختلاف ہے، بعض باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ اختلاف بھی کریں، لیکن جھوٹ اور بہتان لگانا ایسے اور پھر نبی کا دروازہ بھی نہیں چھوڑا۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اگر یہ قابل ہدایت ہے ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو خدا بند عالم ان کو ذلیل و خوار کرے اور اصلی اس مالک کا، اس خالق کے نمائندے کا ظہور فرمائے کہ جس کی پوری دنیا کا ایک ایک ذرہ انتظار کر رہا ہے، اور ہمیں ان کی پیروی کرنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔